ڈیرہ غازی خان کے بوائز ایلیمنٹری اسکول میں المناک واقعہ پیش آیا۔ کتوں کے حملے میں 7ویں کلاس کا طالب علم جاں بحق۔ اسکول انتظامیہ نے بچے کی ہلاکت کو حادثہ قرار دے کر معاملے کو چھپائے رکھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے اسکول انتظامیہ کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ کمشنر پشاور ڈویژن کے جاں بحق ہونے والے پادری کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ کمشنر پشاور کہتے ہیں پادری کے قتل میں ملوث ملزمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چونیا میں کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 طالب علم موقع پر جاں بحق، ایک کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق ہونے والے طالب علم کی شناخت سرفراز اور بلال کے نام سے ہوئی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ملتان میں 4 سالہ انم ارشد کو اغوا کرنے کا ڈراپ سین، بچی کا والد ہی بچی کا اغوا کار نکلا۔ والد اپنے ہمسایوں کو اغوا میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے نیو ذکریہ ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی بچی کو 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا لیا۔ ضلع سجاول پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار، 250 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور ڈی پی او سیالکوٹ کی ہدایت پر شہدائے پولیس کی یاد میں تقریب، شہدائے پولیس کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ محمد حسن اقبال کہتے ہیں شہدائے پولیس ہمارے فخر ہیں، شہداء کی فیملیز اور بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سید والا راوی پل پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں 36 سالہ نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت محمد عمران کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے نعش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس میں سابقہ بھرتیوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں بے روزگاری سے تنگ تعلیم یافتہ نوجوان کا آر پی او آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی پولیس میں بھرتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ فزیکل اور دوڑ ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس میں بھرتی کے عمل کو چلایا جائے۔ چھانگا مانگا مقامی گرامر ہائی اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اداروں کے اساتذہ کرام، وکلاء، صحافی برادری اور اہل علاقہ سمیت طلبہ و طالبات نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغموں پر پاک آرمی سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دعائیہ پروگرام کو بھی تقریب کا حصہ بنایا گیا۔ اسکول کے سرپرست اعلیٰ رانا اقبال خان، ایڈوکیٹ پرنسپل کامران عزیز، پرنسپل اسپائر کالج پتو کی سیف الرحمان، وائس پرنسپل رانا نعیم اختر، پرنسپل اسپائر کالج چونیا رانا وسیم، الائڈ اسکول کے پرنسپل عائشہ انم چودھری، چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پتو کی محمد ندیم مصطفی، صدر محمد انجم اقبال، مرکزی تحصیل پریس کلب چونیا کے صحافی رانا الیاس خان سمیت اہل علاقہ اور طلبہ و طالبات کی بھرپور تعداد میں شرکت کی گئی۔ اس موقع پر تقریب میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی نے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ اسکول کے پرنسپل کامران عزیز نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرکاء نے تقریب کے بہترین انتظامات پر انتظامیہ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ افسروں سے خبر سے آگاہ کریں کہ چونیا میں تیز رفتار کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں 2 طالب علم موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 طالب علم شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 3 طلبہ موٹر سائیکل پر چونیا سے الہ آباد نجی کالج آ رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ روڈ حادثے میں ہلاک ہونے والے طلبہ کی شناخت سرفراز اور بلال کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی طالب علم کی حالت تشویشناک ہے۔ اور ناظرین، ڈیرہ غازی خان کے بوائز ایلیمنٹری اسکول میں المناک واقعہ پیش آیا۔
جہاں خونخوار کتوں نے 7ویں کلاس کے طالب علم پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں خونخوار کتوں نے حملے سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں 7ویں کلاس کے طالب علم جان کی بازی ہار گیا۔ آوارہ خونخوار کتوں نے حملے میں 7ویں کلاس کا بچہ مبشر شیخ شہید ہوا۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے انتظامیہ پہنچنے پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے بچے کی حالت کو حادثہ قرار دے کر معاملے کو چھپائے رکھا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے اسکول انتظامیہ کی غفلت اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ بھٹورو کے رہائشی بزرگ سلطان چانڈیو نے نوجوان بیٹے کے قتل کا معاملہ اغوا کے قتل میں ملوث ملزمان تاحال پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ غم سے نڈھال والد نے وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دی بیچی پریس کلب میں احتجاجی ریکارڈ کرواتے ہوئے معمر شخص کا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جنہیں قتل کیا پولیس احکام اکبر زور آیا سکر کھڑو آیا ایک پرائیویٹ مانو عیسیٰ منگران انہیں تھانے پویا گھر انہیں کو بڑی بڑا چوکی داری کی ہے پیر جائے واردات پھٹائی ہے جیت ہے اور غریب مانو ہے اعلیٰ اٹکار کے اپیل کیا کو عمران خان کے اپیل کیا کو بلاول بھٹو کے اپیل کیا کو علی مادن شیخ کے اپیل کیا کو ڈی آئی جی کراچی کے اپیل کیا کو ڈی آئی جی حیدرآباد کراچی کے اپیل کیا کو تو خدا را انہیں مجھے قتل جو نوٹس مرسی ان جواب دار میں کڑی سزا ملی وجے جو کو مسا انصاف پہ ہوئے۔ سیالکوٹ پولیس کی جانب سے شہداء پولیس کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہداء پولیس کے اہل خانہ کو مدعو کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں تقریب شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے آغاز میں ڈی پی او محمد حسن اقبال نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ بعد ازاں ڈی پی او سیالکوٹ نے شہید پولیس ملازمین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور درپیش مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شہداء ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمیشہ کے لیے عوام کے دلوں میں زندہ ہو گئے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پولیس شہداء کی فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شہداء کے ورثاء کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سید وسیم ان ایکشن ہو گئے۔ ناجائز منافع خوروں کو 1 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سید وسیم حسن نے لنڈن، وہاڑی اور دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ کریانہ سٹور، پیٹرول پمپس اور ہوٹلز پر چھاپے مار کر اور ریٹ لسٹ کا جائزہ لیا گیا۔ پیٹرول پمپس کے پیمانے جات چیک کیے گئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور ناجائز منافع خوروں پر متعدد دکانداروں کو 1 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی سید وسیم حسن کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز ملکی مجرم ہیں جو کہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ قانون شکن عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سکھر کی احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ضمانت میں توسیع کر دی۔ ان رہنماؤں کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے الزامات کے تحت ریفرنسز عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ سکھر کی احتساب عدالت کے جج فرید انور قاضی نے مختلف نیب ریفرنسز میں ملزمان کی جانب سے ضمانت میں توسیع کی درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران سابق وزیر سہیل انور سیال بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں سابق وزیر کے وکیل نے ان کی ضمانت میں توسیع کے حوالے سے دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے ان کی ضمانت میں 15 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ ایس ایچ او سانگڑ کی جانب سے مختلف شاہراہوں پر چیکنگ سخت کر دی گئی۔ ایس ایچ او سانگڑ مقصود رضا کا کوہ نور ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سانگڑ میں کرائم کی روک تھام کے لیے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی فاروق جار کے احکامات کی روشنی میں پولیس کے شہر میں کالے شیشوں، فینسی نمبر پلیٹس گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد گاڑیوں کو روک کر کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس اتار لی گئیں۔ ایس ایچ او سانگڑ کا کہنا ہے کہ چیکنگ اور ناکہ بندی کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کوہلو میں ریکارڈنگ کے خفیہ فروخت کے معاملہ، نیشنل پارٹی کوہلو کی جانب سے کھاد کی عدم فراہمی، گرلز کالج کی غیر فعالی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔
ریلی ضلعی سیکریٹریٹ میں برآمد ہوئی جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے ٹریفک چوکس پر جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈنگ کے خفیہ طور پر فروخت کرنا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ہر دور میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا، ملک میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا، کھاد کی عدم دستیابی کے باعث ملک میں گندم کے بحران کا خدشہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے گرلز کالج کی تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ہدایت پر کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان مسعود کی ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر عادل وسیم کے ہمراہ پادری پاسٹر ولیم سراج کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی، لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع پر کمشنر پشاور ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر پشاور نے مسیحی برادری کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ پادری کے قتل میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک جلد پہنچایا جائے گا۔ حکومت اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ دوبارہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ انہوں نے ذمہ داروں کا مظاہرہ کرنے اور احتجاج ختم کرنے پر مسیحی برادری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے افسران کی جانب سے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس سے مختلف اور استعداد بڑھانے کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے کیا گیا، جس میں نامور ٹیکس ایڈوائزر جناب زاہد محمود نے ورکشاپ کی شرکاء کو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی وصولی، ادائیگی اور ویلیو سے متعلق معلومات فراہم کی اور ان سوالات کے جوابات دیے۔ ورکشاپ میں شرکاء سے ٹیکس وصول کرنے کی عملی مشقیں بھی کروائی گئیں اور ان کو بتایا گیا کہ ٹیکس نہ کاٹنے کی صورت میں وہ کن قانون دانشوروں سے گزار سکتے ہیں۔ ڈیپٹی چیف آف پارٹی محمد یاسر کا کہنا تھا کہ ورکشاپ کا انعقاد کا مقصد کیمپرا کے افسران کی تکنیکی صلاحیتوں کو بڑھانا اور انہوں نے کیمپرا انتظامیہ کی جانب سے اپنے عملے کی استعداد بڑھانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں ریونیو عوامی خدمات کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر سید عثمان منیر بخاری، تحصیلدار سب رجسٹرار بہاول نگر محمد ظفر علی مغل، متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھے۔ ریونیو عوامی خدمات کچہری میں سائلین کو ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی موصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ ریونیو عوامی خدمات کچہری تمام تحصیلوں میں منعقد کی گئیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی منصوبے شروع کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس بہاولپور میں ڈویژن کے ارکان اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے بہاولپور ڈویژن کے لیے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجراء وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اظہار تشکر کیا۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے کہا کہ بہاولپور ڈویژن کے لیے قومی صحت کارڈ کا اجراء پی ٹی آئی کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ڈویژن میرے دل کے قریب ہے، ان کے عوام کی فلاح و بہبود بہت عزیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈویژن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ ماضی میں شو بازی ہوتی رہی، عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ ہماری حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی منصوبے شروع کیے ہیں۔ سی پی او عمر سعید ملک نے صحافیوں سے تعریفی ملاقات کی۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ کرائم اور قبضہ مافیا کے خاتمے کا بھرپور کوشش کی جائے گی۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات راولپنڈی سے حیدر علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ راولپنڈی سی پی او عمر سعید ملک نے صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی۔ ملاقات میں سی پی او عمر سعید ملک نے کہا کہ راولپنڈی میں کرائم اور قبضہ مافیا کے خاتمے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور چند دنوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ منشیات فروشی کی وجہ سے نئی نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں اور ایسے اقدام کیے جائیں گے جس سے منشیات فروشی کا خاتمہ ہو سکے۔ عوام کو دکھنا ہے اور ہم اس رسپانسبلٹی سے میں اور میری ٹیم بالکل بڑی ذمہ نہیں ہو سکتی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں گے۔
CPO उमर सईद मलिक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सहाफ़ियों और पुलिस के साथ से ही क्राइम का खात्मा किया जा सकता है और रावलपिंडी की आवाम की माल और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने में तमाम तर सलाहियत को बरकरार लाया जाएगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। अब आपको बताएं कि डहरकी में कॉटन फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से तकरीब में शरीक एक ताजिर जाँ बहक जबकि बच्चा ज़ख्मी हो गया। तकरीब में हिंदुओं के रूहानी पेशवा साईं सादाराम भी शरीक थे। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़े के बाद ताजिर बरादरी ने मकतूल की नाश के हमरा डहरकी थाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। DPO हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अहमद अब्बासी का रात गए मुख्तलिफ थाना जात नाकाबंदी पॉइंट्स का अचानक दौरा किया गया। थानों का रिकॉर्ड, हवालात, बिल्डिंग, मालखाना और दीगर शोबा जात का तफसीली मुआयना किया गया। बादज़ा चेकिंग व गश्त पर मौजूद अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौका पर अफसरान को तलकीन की कि चेकिंग के अमले के दौरान आवाम-उन-नास की इज्जत और नफ्स का खुसूसी ख्याल रखते हुए चेकिंग का अमल मज़ीद फ़ौल बनाया जाए। ज़िला सजावल पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SSP सजावल सैयद इमदाद अली शाह के अहकामात पर SHO थाना झोंक की कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना झोंक पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। LWMC सफाई से मुतल्लिक अवामी शिकायत का अजाले के लिए मुतहरिक हो गई। CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर लाहौर में सफाई मुहिम जारी है। LWMC के एहलकार कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर को उठाने के अमल को जारी रखे हुए हैं। जोनल ऑफिसर के ज़ेरे निगरानी UC सतह पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जा रहा है। CEO LWMC राफिया हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि DC ऑफिस लाहौर में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने खुली कचहरी में साइलिन की सहूलत के लिए कायम रेवेन्यू काउंटर्स का दौरा किया। खुली कचहरी में कमिश्नर लाहौर ने साइलिन के मसाइल सुने और दरखास्तों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर लाहौर ने खुली कचहरी में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इजरा और रजिस्ट्री की दरखास्तों पर इकदामात किए। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि रेवेन्यू मसाइल और दरखास्तों पर अलहदा सेक्शन रिलीफ दे रहे हैं। खुली कचहरी से साइलिन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर के दौरे के दौरान ADCR लाहौर, AC सिटी, ACR भी हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर अपने मुतालबात के हक में एक बार फिर धरना दे दिया। धरने में मुख्तलिफ सब डिवीज़न से पैगाम यूनियन के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन की लेस्को इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुअत्तल होने वाले तमाम मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। काविश की थी, यहाँ पे धरना दिया था, उनमें 54 लोग हैं जिनको मुअत्तल किया गया था। अब आज वो भी बहाल हो गए। हमारी इंतज़ामिया से यहाँ पे बातचीत हुई है, सारा कुछ वो कल भी जारी कल थी और 2-3 दिन पहले भी हुई थी उनके। कल जनाब अली फाइनल हो गई थी उनके साथ। आज अज़हारत शक्कर के लिए लोगों को बुलाया था, क्योंकि पहले का धरने का प्रोग्राम था, इसलिए इन लोगों को मतलब बुलाया था। वो लोग जो मुअत्तल हुए थे, वो 7 बंदों की मकलोड रोड के सिलसिले में वो सारे के सारे बहाल हो गए। और बाकी मुतालबात भी जो हैं वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे फौरी मीटिंग करके उसको डेली वेजेस का मामला है, जो कंटेक्ट लोग हैं उनका मामला है, और 2-4 मामले हैं जिनके बारे में हमने बात की है। वो भी इंशाल्लाह काम 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। फरीदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि डाकुओं के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। SHO मुठेर का कहना है कि गिरफ्तार डाकू चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमों से मज़ीद तफ्तीश जारी है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں 4 سالہ انم ارشد کے اغوا کا ڈراپ سین، بچی کا والد ہی بچی کا اغوا کار نکلا۔ والد اپنے ہمسایوں کو اغوا میں ملوث کروانا چاہتا تھا۔ پولیس نے نیو ذکریہ ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی بچی کو 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا لیا۔ ایس پی گلدشت ڈویژن حسن جہانگیر، ایس ڈی پی او نیو ملتان حیدر حسین اور ایس ایچ او سینتل ماڑی اور تھانہ کے دیگر پولیس افسران نے آپریشن میں حصہ لیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے صرف بازیاب کروایا بلکہ بچی کے والد کے عزائم کو بھی بے نقاب کیا۔ مفرور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ شہداد کوٹ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ ایس ایس پی کمبر شہدا کوٹ بشیر احمد بروہی نے علاقے میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چوروں کی وارداتوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایس ایس او سجاول جنیجو گلزار احمد کو معطل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ حویلی لکھا میں موٹر سائیکل چوروں کی وارداتوں میں اضافہ، نامعلوم افراد ہوٹل کے باہر کھڑی موٹر سائیکل بآسانی لے اڑے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی، جس میں ملزمان کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے اور فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او اکاڑا سے چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شکر گڑھ میں ظفروال روڈ کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہو گیا۔ ٹھیکیدار کی منمانیاں عروج پر، دکانداروں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانداروں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹف ٹائل لگانے کے نام پر سڑک کی کھدائی کا کام جاری ہے۔ انتظامیہ نے ٹھیکیدار کی غفلت پر چپ سادھ رکھی ہے۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل وال سٹی اتھارٹی کامران لالاشاری نے کمشنر سرگودا ڈویژن نبیل جاوید کے ہمراہ تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تاریخی ورثہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے اثاثوں کی حفاظت اور نئی نسل کو اس سے روشناس کروانے کے لیے اقدامات کرتی ہیں۔ بیرا کے تاریخی ورثہ کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس سے علاقے میں سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی ترقی ملے گی۔ بزم خیریہ حبیب آباد کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کی صدارت پیر سائیں سردار احمد عالم نے کی۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علامہ مولانا پیر محمد بدر عالم جان نے افضل البشر بعد النبی کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب نبوت کے ان درخشاں ستاروں میں سے ایک ہیں، جن کی وفائیں بھی باکمال تھیں، جن کی محبت بے مثال، جو جان نثاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کہ آپ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار کے جو مثال قائم کی، وہ تاریخ اسلام کے سنہری اوراق میں اب زر لکھنے کے قابل ہے۔ ناظرین، اے این ایف انٹیلیجنس کی کراچی میں بڑی کارروائی، منشیات فروش گینگ کے 3 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کراچی سے عمران علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اے این ایف انٹیلیجنس اور اے این ایف کی کراچی میں بڑی کارروائی، منشیات نیٹ ورک کے 3 کارندے گرفتار۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 94.8 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 1200 گرام چرس کے 79 پیکٹ برآمد ہوئے۔ جوہر چورنگی کے قریب دوران تلاشی رکشے سے 2 پیکٹ چرس برآمد ہوئی۔ گرفتار رکشہ ڈرائیور محمد آصف کی نشاندہی پر اے این ایف کا گلستان جوہر میں واقع ورک شاپ پر چھاپا۔ ورک شاپ میں کھڑی سلمان زمان اور سعید خان نامی 2 ملزمان کی ٹویوٹا وٹس کار سے مزید 47 پیکٹ چرس برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر اے این ایف نے سفورہ گوڈ میں ملزم سعید خان کے گھر چھاپا مار کر ملزم کے گھر میں منشیات کے لیے بنائے گئے خفیہ خانوں سے 30 پیکٹ چرس برآمد کی۔ گرفتار ملزمان بلوچستان اور پشاور سے منشیات کراچی اسمگل کر کے مقامی منشیات فروشوں کو فروخت کرتے تھے۔ نیٹ ورک کے مزید کارندوں کی گرفتاری کے لیے ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ ملزمان کے خلاف اے این ایف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عمران علی۔ ایس پی اسلام آباد چودھری عبد الرزاق نے بنی گالہ میں پنجاب موٹر اینڈ پراپرٹی ایڈوائزر کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے سجاد حیدر کی رپورٹ میں۔
سابق ایس پی اسلام آباد چودھری عبدالرزاق نے کہا ہے کہ تجارت انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت ڈالی ہے۔ موجودہ حکومت تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے مثبت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اگر تاجروں کو مزید ریلیف فراہم کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ مل کر حکومت کا ساتھ دیں اور ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنی گالہ میں پنجاب موٹرز اینڈ پراپرٹی ایڈوائزر کے آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پروپرائٹر حافظ ملک اسامہ، چودھری ناصر محمود، چودھری ساجد محمود، چودھری سرمد آف سہالہ، راجہ کامران، چودھری احسن، راجہ شاہد، نمبردار نذیر، راجہ اسحاق، ارسلان عرف شانی، حاجی ارشاد آف بنی گالہ، راجہ کیسر آف تمیر، ملک صہیب الرحمان۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب موٹرز اینڈ پراپرٹی ایڈوائزر جڑواں شہروں کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا بھرپور اعتماد انہیں حاصل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ سجاد حیدر۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔